برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات۔ کافی عوام ہے، کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے، تشریف آوری کے لیے سارے عزادار مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ دعا گو ہوں کہ خالق علم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزادار بھائیوں کا یہ پرخلوص و فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ یہ عزاداری، یہ ولایت علی مالک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ کریم اللہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ ملک پاکستان کے، ملک ایران کی سالمیت کی میرے مولا حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان ایران، دشمنان پاکستان کو میرے اللہ نست و نابود فرما۔ پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے احباب کوشش کریں ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت پاس شروع کی جائے۔ سارے آمادہ ہیں سرکار، جتنے لمحے پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے تو پھر انشاءاللہ لطف آئے گا۔ روئے زمین پر بات شروع۔ فراز کمال صاحب پلنگ جی سرکار، روئے زمین پر جو پہلی مجلس منعقد ہوئی، یہ جو مجلس ازہر ٹاؤن شپ میں منعقد ہو رہی ہے، علی زین بھائی، حسنین بھائی، ان کے بزرگوار پورا خانوادہ اس مجلس کا منتظم بانی ہے، ایسے ہے نا بھائی؟ لیکن میں جس مجلس کی بھائی بات کرنے لگا ہوں، اس مجلس کا بانی خدا ہے۔ ایک لمحہ چاہیے سرکار، اس مجلس کا بانی کون ہے؟ بولو بھائی۔ روئے زمین پر جو پہلی مجلس منعقد ہوئی، اس مجلس کا بانی خدا ہے۔ ذاکر کوئی عام ذاکر نہیں، شاہین یورپ نہیں۔ توجہ سرکار، سرکار کوئی عام ذاکر نہیں، ذاکر کا نام ہے نبی خدا ہادی برحق حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک لمحہ چاہیے سرکار۔ اور جو پہلی مجلس کا موضوع سنی شیعہ بھائیوں تھا، وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ ایک لمحہ چاہیے، لا الہ سرکار، لا الہ پہلی مجلس روئے زمین پر بولو منعقد ہوئی۔ بھائی مجھے دیکھیں سرکار، منعقد ہوئی جس مجلس کا بانی خدا ہے، ذاکر نبی خدا حضرت آدم علیہ السلام۔ بھائی مجھے دیکھو، اور پہلی مجلس کا موضوع ہے لا الہ۔ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آئیے مالک آپ کو سلامت رکھے، سفر پہ خطر ہو۔ برادر ذی وقار جناب شاعر اہل بیت ملک علی عباس عسکری صاحب تشریف لے آئے۔ مالک نظر بد سے محفوظ فرمائے، مالک اپنے حصار ولایت میں رکھے۔ اجازت ہے سرکار، بھاجن دعا فرمائیں گے، تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ پہلی مجلس روئے زمین پر منعقد ہوئی۔ رضوان بھائی، مجلس کا بانی خدا ہے، ذاکر ہے نبی خدا، اور موضوع ہے پہلی مجلس کا، بولو لا الہ۔ سارے بولو لا الہ۔ بابا لا الہ الا اللہ۔ سارے اٹھاؤ، میں فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ کائنات میں جو دوسری مجلس منعقد ہوئی وہ صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی۔ اس مجلس کا بانی خدا ہے،
ذاکر کا نام ہے علی کا بابا حضرت عمران علیہ السلام، اور دوسری مجلس کا جو موضوع تھا وہ سنی شیعہ بھائیوں لاہور والوں تھا محمد الرسول اللہ، پہلے عزادار سے لے کے آخری حلالی موالی تک، جس کے کعبہ دل میں علی ہے، جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے، رزق رجب سے ساس کربلا سے لیتا ہے، تیسرا فکرہ اس کے لیے سر اٹھاؤ۔ کائنات میں پہلی مجلس ہوئی بانی خدا ہے، ذاکر آدم ہے، موضوع ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری مجلس ہوئی سین حضرت ابو طالب میں ہوئی، بانی خدا ذاکر حضرت عمران، اور بھائی موضوع تھا محمد الرسول اللہ۔ سنی شیعہ بھائی رضوان بھائی، کائنات میں جو تیسرا اجتماع روح زمین پر منعقد ہوا وہ میدان خم غدیر میں ہوا، جس کا بانی لا الہ الا اللہ ذاکر محمد الرسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدا سلامت رہو۔ موضوع کیا ہے؟ بسم اللہ کر بسم اللہ کر۔ اللہ نے اس کائنات میں ایک نظام بنایا ہے، توجہ، اور اس نظام کو کہتے ہیں نظام ہدایت۔ میں نے پیغام پہنچانا ہے سرکار، نظام لالا میں نے دیکھیں نظام ہدایت، یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں بھائی ہدایت کا انتظام پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو، بندے کو، بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ یعنی میں رضوان بھائی اگر فکرہ بدل کے کہوں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ہادی پہلے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہادی پہلے، مخلوق کو اللہ نے بھائی جان بعد میں بھیجا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، میں نے قرآن پڑھنے آپ سے وعدہ کیا ہے، فرمایا پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہیں خلق کیا، ثم صورناکم، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ اکبر، ہم نے تمہیں خلق کیا بھائی، ہم نے تمہاری بھائی جان صورتیں بنائیں۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن سن سکتے ہیں؟ آدم کو، بسم اللہ بسم اللہ، جناب 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 چودھری کیسر عباس ربانی صاحب، توجہ ہے سرکار، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو بولو بھائی سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیسا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ جب یہ آیت پڑھی گئی سرکار صادق آل محمد کی بارگاہ میں آکے مفضل نے سوال کیا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ تو قرآن میں رضوان بھائی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہاری صورتیں بنائی، میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اللہ قرآن میں جمع کی بات کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہے ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ہم نے فرشتوں سے کہا۔ کہنے لگا مولا اللہ قرآن میں جمع کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو صادق مولا نے فرمایا اللہ قرآن میں جمع کی بات اس وقت کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر حال سلامت رہنا چاہیے۔ سرکار ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، مگر ابلیس مردود نے نہیں کیا۔ اب یہ کیوں نہیں کیا یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کا فیصلہ بھی اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ توجہ، وہ وجہ بتائیے، فرمایا لم یکن من الساجدین، وہ وجہ بتائی ہے کس وجہ سے نہ کیا، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جو بندہ قرآن سننے کا ہنر جانتا ہے اس کے لیے نوکر کی بات ہے۔ وہ وجہ بتائی لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ بھائی کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سارے میرے سوزی بن جا کیونکہ اکیلا پڑھنے والا ہوں، بارگاہ توحید میں جا کے سوال کرتے ہیں۔ ہم نے تو پروردگار تاریخ میں پڑھا ہے کہ چپے چپے پہ مردود نے سجدہ کیا، ایک ایک انچ پہ سجدہ کیا، ایک ایک پتے پہ سجدہ کیا، ساتوں زمینوں پہ سجدے کیے، ساتوں آسمانوں پہ سجدے کیے۔ چودھری صاحب 4-4 ہزار سال کا سجدہ، 6-6 ہزار سال کا طویل ترین سجدہ مردود نے انجام دیا ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لم یکن من الساجدین، یہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے توجہ نہیں تھا۔ میرے اللہ کس کی مانوں؟ آواز خدا بندی آئی، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا تو منکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز خدا بندی آئی، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، یہ میری حجت کا منکر ہے۔ لاہور والوں کس کا منکر ہوا؟ بولو اللہ
اللہ کی حجت کا، وہ حجت کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے 5، 12، 14 کی عزت و عصمت و طہارت کی قسم اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا، یہ منکر ہوا اللہ کی پہلی حجت کا۔ وہ حجت ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ رکھو علماء کے سر پہ قرآن۔ آدم کی حقیقت ہے، توجہ، آدم کی حقیقت ہے ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ۔ تو پھر افتخار بات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے، جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے حیدری، اللہ اکبر۔ خون کا منکر ہو جائے، ہاتھی ایسا ہونا چاہیے وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ توجہ ہے نا بھائی؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، سرکار سب سے دعائیں لوں، سب سے دعائیں حاصل کروں۔ امام ایسا ہونا چاہیے وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم نے ان بادشاہوں کو اپنا ہادی امام مانا ہے جو قرآن کے سند یافتہ ہادی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو قرآن کے، آپ نے پڑھنا ہے میرے بعد، آپ نے پڑھنا ہے۔ توجہ ہے سرکار، توجہ ہے سرکار، مالک زندگی دراز فرمائے۔ سرکار امام ایسا ہونا چاہیے، بھائی جان دعا فرمائیں گے، تھوڑا سا سرکار ساتھ چاہیے۔ امام ایسا ہونا چاہیے وہ کسی MNA MPA کا محتاج نہ ہو، وہ کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی مشیر کا محتاج نہ ہو۔ اور لاہور والوں یہی تو وجہ ہے، بات شروع ہے، یہی تو وجہ ہے ہم شیعہ نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو اپنا امام ہادی مانا ہے۔ ہمارے امام ہمارے ہادی نہ کسی MNA کے محتاج ہیں، نہ کسی MPA کے محتاج ہیں، نہ کسی وزیر کے محتاج ہیں، نہ کسی مشیر کے محتاج ہیں، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہیں، نہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج ہیں۔ سوال کرو اہلیان لاہور کہ ہمارے ہادی پیشوا کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہیں جو بولے تو قرآن۔ بیٹھو چلے گئے ہو، سر اٹھاؤ، میں قرآن شروع کرنے لگو، سر اٹھاؤ۔ سرکار ہمارے ہادی وہ ہیں جو بھائی بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن۔ سوال کرو ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ سوال کرو پہلے عزادار سے لے کے آخری حلالی موالی تک میرا ایک ایک فکرہ سن کے سمجھ کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ سوال کرو کہ ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی جو علم سن سکتے سر اٹھاؤ، ہمارے ہادی راہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارے ہادی راہبر وہ ہیں اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ہمارے ہادی راہبر وہ ہے اللہ ذاکر ہے، قصیدہ قرآن میں ہے، اللہ پڑھ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قَالُوا كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ہمارے ہادی راہبر وہ ہے، رضوان بھائی، ہمارے ہادی وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہمارے ہادی راہبر وہ ہے، سفر زیادہ ہے کرنا آپ کے سہارے پہ ہے، ہمارے ہادی راہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ادخل لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ ہمارے ہادی راہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں قسمیں اٹھا کے قصیدہ پڑھ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ہمارے ہادی وہ ہے. اللہ ذاکر قصیدہ قرآن میں ہے. اللہ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحوض البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے ہادی وہ ہے. اللہ ذاکر قصیدہ قرآن میں ہے. اللہ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے چودھری کیسر صاحب جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. جناب عباس کا اور مولا حسین کا مشترکہ قصیدہ پڑھ کے اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا. بیٹھے چلے گئے ہو سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے. اللہ ان کی سیر کے بارے میں سر اٹھاؤ. اللہ ان کی سیر کے بارے میں قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے. اللہ ان کی صداقت کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے. اللہ ان کے دسترخوان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمارے ہادی وہ ہے. اللہ ان کی نعت پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہمارے ہادی وہ ہے. اللہ نعت پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہمارے ہادی لاہور والوں وہ ہے. اللہ نے پنجتن کا قصیدہ پڑھا اور سورہ رحمان میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور لاہور اٹھ کے بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. عسکری صاحب سے لے کے آخری حلالی تک کائنات کا مشکل کشا نبیوں کا مددگار ہمارا امام علی وہ ہے جس کی ولایت کو اللہ نے پڑھا تو یہ نوکر کیوں نہ پڑھا. اللہ نے وجہ تخلیق کائنات محمد وہ نبی ہے جسے کہتا ہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. وہ نبی ہے جسے کہتا ہے ابھی اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتا. لیکن علی کی ولایت کے لیے اسی نبی کو گھنٹوں کڑکتی دھوپ میں روک کے اللہ نے علی کی ولایت کو پڑھا اور کیا کہا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت. بیٹھے چلے گئے ہو ہر ہاتھ علی کو سلام کرے. کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. وجہ تخلیق کائنات کو روک کے کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے لہجہ بدلا اور لہجہ بدل کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. سوچ اور سمجھ علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مت. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان محمد نہ کرے رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر. جیو 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 جیو. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے. ایسے نے مل کے بولو حیدر حیدر. ختم. علی انور بھائی جان بسم اللہ. ختم ہو گئی بات سرکار. آپ جی کون کہتے ہیں بسم اللہ. قدرت جسے بنائے وہ امام ہوتا ہے. آپ جی سرکار دعا قدرت جسے بنائے وہ امام ہوتا ہے. بندوں کا بنایا ہوا
انکل دعا فرمائیں گے، جانے لگا ہوں میں وہی تو پڑھنے لگا تو نام بھی آکھے تھا میں پڑھنا سے ہائے ہائے بسم اللہ صدا سن توجہ ہے سر آخری بات اور سلام بھائی جان تشریف فرما ہے سرکار راضی رہیے گا اپنا گھر انشاءاللہ نوکری ہوتی رہے گی سانسوں میں سانس ہے تو اور مجھے حکم ہے علی جان کی طرف سے بہت زیادہ حکم آپ نے ساروں نے کہا کائنات میں صرف لاہور کی بات نہیں کرنے لگا عسکری صاحب میں نے لاہور کی بات نہیں کی سرکار نہ اپنے میلسی کی بات کی نہ ملتان کی بات کی اور ورلڈ کی بات کرنے لگا ہوں کائنات کی بات کرنے لگا ہوں یونیورس کی بات کرنے لگا ہوں کہ پوری کائنات آدم و عالم میں توجہ چیلنج ہے میرا پاوا جی سلمان شاہ جی پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ توجہ کیا کہا میں نے پوری کائنات میں بھائی پہلی اور آخری اگنیت ہے بابا جی پہلی اور آخری قوم ہے بولو بھائی شیعہ نے علی توجہ لطف آئے گا مجھے دیکھیں بھائی مجھے دیکھیں جو اپنے ہر امام کا لفظ سنیے گا پھر بولنا ہے سن کے سمجھ کے پھر بولنا ہے جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لمحہ چاہیے میں سلام کرنے لگا ہوں شباز شاہ جی ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم بولو بھائی شہادت بھی ہم مناتے ہیں لیکن ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چند دنوں سے لالا منویر جو چند دنوں سے 14 کی زد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یوم وفات تو منانا شروع کر دیا یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ صدر سلامت رہو کیسے منائے بابا جی کیسے منائے ہم مناتے تو ہم بتاتے 3 شعبان کو حسین کی آمد ہوئی ہم مناتے تو ہم بتاتے 4 شعبان کو مولا عباس کی آمد ہوئی ہم مناتے تو ہم بتاتے 13 رجب کو علی کی آمد ہوئی ہم مناتے تو ہم بتاتے 15 ماہ رمضان کو امام حسن مجتبی کی آمد ہوئی یعنی اگر ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی مناتے ہیں اگر یہ منانے بیٹھ پہ مجھے دیکھے گا اگر یہ منانے بیٹھ بھی گئے تو تاریخ ولادت کہاں سے لائیں گے سر اٹھاؤ اگر تاریخ ولادت لے بھی آئے میں آج کے دور کا فکر عرض کرنے لگا ہوں مجھے عزت علی کی قسم ہے یہ سارا پنڈال اٹھ کے بولے تو حق ادا نہیں ہوتا اگر تاریخ ولادت میرے بھائی منانے بیٹھ بھی گئے تو تاریخ ولادت کہاں سے لائیں گے اور اگر تاریخ ولادت لے بھی آئے کیونکہ رضوان بھائی یہ دھاندلی کا دور ہے اور دھاندلی کے ذریعے تو بڑے بڑے مسئلے حال شباز شاہ جی ہو جاتے ہیں اگر دھاندلی کے ذریعے تاریخ ولادت لے بھی آئے تو ولادت تو مل جائے گی ولدیت کہاں جیو حلالیو جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ بلند ہونا چاہیے مل کے بولو حیدر حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سرکار وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ولادت لے بھی آئے بھائی مالک زندگی دراز فرمائے وہ کہتے ہیں اگر لے بھی آئے تو نان کے تو مل جائیں گے داد کے نہیں ملیں گے کیونکہ دشمن علی کا باپ نہیں ہوتا توجہ ہے نا سرکار توجہ ختم ہو گئی بات ہم اپنے ہر امام کا سرکار میں ٹریک سے نہ اتر جاؤں سرکار ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں سلمان شاہ جی یوم شہادت بھی مناتے ہیں بات آخری اور اسی پر سلام ممبر بھائی کے حوالے سر اٹھا اور ہم شیعوں نے حیدر قرار اپنے ہر امام کا بھجن خصوصی دعا چاہیے سرکار اپنے ہر امام کا ہم شیعوں نے علی سرکار شجر نسب دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو ہمارے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے تو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو پورا پنڈال ہے اور افتخار حسینی پڑھنے والا ہے عسکری صاحب تشریف فرما سادات عزادار ماتمی سجید زن میرے سامنے تشریف فرما ہے میں ایک فکر آپ کی امانت آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو میرے بھائی بین عربی میں مرن کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے توجہ ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری بن علی نقی بن محمد تقی
محمد تقی بن علی رضا بن موسیٰ قاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا بن علی بن ابی طالب بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ، مجھے دیکھو، خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عدمان بن آل یوسف بن آل یوسف بن سلمان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن نامور بن شروق بن ارغر بن فالق بن ہود بن شالق بن ارفقشل بن سام بن نوح بن لمق بن متوشلف بن ادریس بن یارد بن مولائی بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم بن تراب اور تراب بن ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا، اور شجرہ خبیثہ سے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ جو جیو یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے، دونوں ہاتھوں کو پرچم کی طرح بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جا کے منکروں نے ولایت علی کے چہرے پہ زور تماچا مارتے ہوئے پوری جرت کے ساتھ فلک شدہ